بسم اللہ اولہ و آخرہ. ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 پر تھے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تمام عمر بانجھ رہی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ. انہوں نے اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ. یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی. اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو، تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی، گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا. اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی. تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو اور یہی در حقیقت نشانی ہے. اب یہاں اس قصے کو چھوڑ کر اب حضرت مریم کی طرف معاملہ آ رہا ہے. تمہید یہ قائم ہو گئی کہ حضرت یحییٰ کی ولادت جو ہے حضرت زکریا کے ہاں یہ خود بھی تو کوئی عام جو قاعدے ہیں دنیا میں اس کے مطابق نہیں تھی. خرق عادت جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کہ کوئی جو کامن فزیکل لاز ہے ان کے خلاف کسی واقعے کا صدور اور ظہور جو ہے اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں، خرق عادت کہتے ہیں. تو حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی 100 برس کی عمر میں. بلکہ جب حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو آ کر فرشتوں نے خوشخبری دی ہے تو فسکت وجہ انہوں نے تو اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا. آلے دو وانا عجوز وہذا باری شیخا. کیا میں جنوں گی اب اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو چکی ہوں اور یہ میرا شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے اولاد ہو جائے گی؟ لیکن اولاد ہو گئی. حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا. اسی طرح عام قواعد کی روح سے تو یہ بات بھی کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی. اس سے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ہے جو تمہارے لیے تم نے اس کو الوہیت کی بنیاد بنا لیا. یہ الوہیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب جو معاملہ رخ مڑ رہا ہے حضرت مریم کی طرف. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے مریم سے، اے مریم اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے اور تمہیں بہت پاک کر لیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر پسند کیا اور چن لیا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی. اے مریم اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کر بھی عبادت کیا کرو اور سجدہ کر کے بھی عبادت کیا کرو. ورکعی اور رکوع کیا کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ ہیکل ہی میں کوئی ایسا بندوبست بھی ہو کہ وہ حجاب کے اندر رہتے ہوئے وہ باجماعت بھی شریک ہوتی ہے، واللہ عالم. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم. آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. یہ جو قرآن اندازی ہوتی تھی ان کا کوئی خاص طریقہ تھا ان کے ہاں کہ اپنے قلم پھینکتے تھے کہ کس کا قلم جو ہے صحیح نشانے پر جا کے لگا ہے، واللہ عالم کی کیا اس کی تفصیلی شکل تھی. ایہم یکفل مریم. جبکہ وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کفیل کون ہوگا، کون سرپرستی کرے گا مریم کی. جبکہ حضرت مریم کو خدام ہیکل جو ہے اس میں قبول کر لیا گیا تو پھر ان کی کفالت کا مسئلہ جو میں عرض کر چکا ہوں تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری کفالت میں رہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اور نہیں تھے آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا. اذ قالت الملائکۃ. اب آگے چلیے. اور جبکہ کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں
اپنے ایک کلمے کی، اس کلمے کا مراد ہے بیٹے کی، اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بہت باعزت ہوگا، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی، ومن الصالحین، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے، اب اس میں نوٹ کیجئے، پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا کہ حضرت یحییٰ جو ہے زکریا کے بیٹے، وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی۔ وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے۔ کلمۃ منہ، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ سورہ مریم میں تفصیل سے، کیونکہ وہ مکی صورت ہے، اس میں تفصیل سے آ چکا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو، جب بستی میں واپس آئی اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا یا مریم یہ تم نے کیا کیا، لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت الیہ، اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے، یہ پالنے میں بگوڑے کے اندر ہے، اس سے کیسے بات کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی اور ان کا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ ساری گفتگو، جو ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے، جو انہوں نے اس وقت ایک انفنٹ کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے، وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے۔ یہاں فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وَكَهْلًا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا۔ حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سبھی بات کرتے ہیں، تو یہاں خاص کیا بات ہے؟ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی۔ حالانکہ عیسیٰ جب کہ اٹھا لیے گئے، یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی، وہ کہولت میں نہیں آئے تھے۔ 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے، جوان۔ کہولت آتی ہے 50 کے بعد، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد ثانی کا کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے، جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگھوڑے اور پالنے میں تھے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، وہی بات انہوں نے کہی، کہا حضرت مریم نے کہ پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور سورہ مریم میں آتا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہی جواب انہیں دیا گیا، بالکل اسی طرح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تمام قوانین جو ہے اس نے بنائے، وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دے، خرق عادت، اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو، ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے، وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی،
یعنی تورات اور انجیل. اب یہاں پہ جو 3 واو آئے ہیں، کتابہ والحکمہ، ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا. پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے، اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے. یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت، یعنی وہ اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل. اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے، انجیل صرف حکمت ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے. تورات میں قوانین تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو. حکمت، دانائی، یہ ابھی نوع انسانی جو ہے عہد طفولیت میں تھی، وہ دانائی اور حکمت کی تلقین اسے کی ہی نہیں جا سکتی تھی. بچے کو آپ فلسفہ نہیں پڑھا سکتے. ہاں، بچے کو آپ تاریخ کے حقائق بتا سکتے ہیں کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، کیوں ہوا، کیا اس کے وجوہات تھی، کیا اسباب تھے، کیا اس کے عوامل تھے. یہ چیزیں جو ہے تو فلسفہ تاریخ جو ہے وہ تو بڑے اونچا لیول پر جا کے پڑھایا جائے گا. تو کتاب جو ہے یہ ہے قانون، شریعت، اور حکمت ہے وہ دانائی، انڈر لائنگ وزڈم. اس قانون کے، ان احکام کے پیچھے، حکم کے پیچھے حکمت ہے. اس حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بچپن میں نہیں دی جا سکتی، اگر کہ احکام دیے جا سکتے ہیں. لہذا نوع انسانی کے عہد طفولیت میں کتاب تورات دی گئی جس میں احکام تھے. دی 10 کمانڈمنٹس، لفظ ہی اس کے لیے مشہور یہ ہے، احکام عشرہ، دی 10 کمانڈمنٹس. لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک نوع انسانی اس درجے پختہ ہو چکی تھی کہ اسے حکمت بھی تعلیم بھی دی گئی. تو یہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب یعنی قانون بھی، اور حکمت دانائی بھی، یعنی والتورات والانجیل، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی. تورات تو پہلے سے موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا، اور انجیل اسے عطا فرمائے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف. جب یہ 2 کنٹمپریریز ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے. ٹھیک. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آ رہا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین. حضرت یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہے. حضرت عیسیٰ رسول ہیں، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے. ایک ڈانسنگ گرل جو ہے اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا، اور حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اور تباک میں رکھ کر پیش کر دیا گیا. ہو گیا. حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، وما قتلوہ یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے. لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی اپنی کتنی ہی خواہش ہو. حضور کی اتنی شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اب آپ اندازہ کیجئے کتنی شدید خواہش ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے. لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف ہے. یہ رسول وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، مقتول کیسے ہوگا؟ ہاں، نبی قتل ہو سکتا ہے. تو بڑا بنیادی فرق ہے اس میں. اگرچہ اس میں پھر مسائل جو ہے ہم نے اگرچہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں میں بحث کی ہوئی ہے، بہت سے حضرات کے لیے نئی باتیں ہوگی. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے نبی عام ہے، رسول خاص ہے. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے. نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. اب اس کے جو میں نے واضح کی ہے بات ایک تمثیل کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہی اگر ہم مثالیں لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں کارڈر ہے، سی ایس پی ہے. سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا ہے، اب ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے. اب یہ سی ایس پی جو ہے کسی وقت ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے ساہیوال کا، یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے. کارڈر اس کا کیا سی ایس پی، ایک سی ایس پی ہے، ایک پی سی ایس ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے. یہ تو لیول ہے نا مختلف. سی ایس پی جو آفیسر ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال، کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ منسٹری کے اندر سیکرٹری لگا ہوا ہو.
تو اس کا کادر تو رہے گا وہی سی ایس پی کادر ہے، لیکن اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایز ڈی سی یا ایز سیکرٹری ہے۔ اسی طرح نبوت ایک کادر ہے، اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے، جاؤ وہاں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ جاؤ فلاں قوم کی طرف انہیں خبردار کرو، اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف، اب وہ رسول ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ کا نمائندہ جو بن کر جب وہ آیا ہے قوم کے پاس، اگر قوم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے قسم اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کیا ہوا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر کوئی غالب آ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی، فریاد کی تھی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے یہ کافر جو ہے مجھ پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں، میری مدد کر۔ تو مدد آئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا۔ یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا، حضرت صالح کا ہوا، حضرت شعیب کا ہوا، حضرت لوط کا ہوا، سب کا معاملہ، رسول بچا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں ان تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مثبت ہوتی ہیں، یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہیں کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے۔ سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے، مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے؟ اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مومن مسلم، مسلم مومن ایک ہی بات ہے، جہاد قتال، قتال جہاد ایک ہی بات ہے، نبی رسول، رسول نبی ایک ہی بات ہے، قطعاً نہیں ہے۔ جب دو اصطلاحات جدا ہیں، حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بھی بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفاء اور اجتباع فرق ہے بہت بڑا۔ استفاء میں چوائس ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، اور اجتباع میں کسی کا سلیکشن ہے کسی مقصد کے لیے، وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے، باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ نبی من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسولا الی بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، پھر ان کے جوان کیسے ہوئے، پھر کس مراحل سے وہ گزرے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی دعوت شروع ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 30 برس کی عمر میں انہوں نے، جسے یہ منسٹری کہتے ہیں، ہی اسٹارٹڈ منسٹری ایٹ دی ایج آف 30، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ 30 برس کی عمر میں شروع کیا ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر۔ ایک نہیں کئی نشانیاں، وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے، لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ یہ ہے تخلیق حیات، اللہ کا خاص عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ جو حصی معجزات ہوتے ہیں وہ معجزہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اس میں ٹاپ کے معجزات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے۔ اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احیاء موتا اور خلق حیات، زندہ کر دینا مردوں کو، قم باذن اللہ۔ قبر میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پکارا ہے، لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے۔ وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے، وہ نکل کے باہر آ گیا۔ تو یہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی، کوڑھی کو بھی۔ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادرزاد اندھا، کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں، کوئی روشنی کی کوئی ایک کرن کبھی نہیں دیکھی۔ ایک تو وہ اندھے ہوتے ہیں جیسے پہلے جن کو بینائی تھی اور پھر کسی عارضے سے، کوئی فرض کیجئے کہ اس کا کوئی بڑا ناخونہ پڑ گیا ہے اس پہ کارنیا پر، اس کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ آپ آپریشن کے ذریعے سے بھی کارنیا کو اگر وہاں سے ہٹا دیں، بدل دیں، بینائی آ جائے گی۔ یہی آپریشن ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ آف کارنیا کا۔ لیکن یہ کہ وہ تو مادرزاد جو تھا
اس کے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی. اور کوڑی وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی یوں سمجھیے کہ تکلیف دہ اور قابل نفرت، جس کے کہ قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا. وہ ہیل موت بِإِذْنِ اللہ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو، اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تم نے، یہ میرے علم میں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ. اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے. ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کے قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، بلکہ اس کی تو بال کی کھاد اتارتے تھے. لیکن جو دین کی اصل روح ہے، خشیت اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، خلق خدا کے لیے رحم دلی، مودت کا ہونا، شفقت کا ہونا، ہمدردی کا، یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھی. ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں. حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں، بڑے بڑے علماء تھے، ان کی ایک مذہبی عدالت تھی، بہت بڑی عدالت. اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا. حالانکہ رومن گورنر جو تھا پائلیٹس پونٹس، اس نے کہا تھا اس نے ہمارا تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، ہم تو اسے سزا نہیں دے سکتے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ ہے تم باز نہیں آتے. تو اس نے باقاعدہ ایک تشت کے اندر پانی منگایا اور اپنے ہاتھ دھوئے. آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیزس، میں اس مسیح کے ہاتھ جو خون تم کروا رہے ہو میرے ہاتھوں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت اصل میں جو تھی وہ رومیوں کی تھی، لیکن ایک آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو، اور ان کا جو بھی ان کا مذہبی ایک نظام تھا، ان کا جو کائفاس تھا جو سب سے بڑا ان کا پریسٹ تھا، چیف پریسٹ، اور اس کی ایک عدالت تھی، اس نے فیصلہ دے دیا. وہ خود پھانسی نہیں دے سکتے تھے، لیکن ان کے فیصلے پر جو اس کی ایگزیکیوشن ہونی تھی وہ گورنر کے ذریعے سے، پائلیٹس پولٹس کے ذریعے سے. اس نے آخر میں بھی کہہ دیا کہ کوئی اس پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور میں اپنے ہاتھ دھو دیتا ہوں، مجھ پر ذمہ داری نہیں ہوگی. البتہ اب آ کر اس صدی میں پوپ نے یہ ساری جو خون تھا حضرت مسیح کا، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کہ سوری جو دیے گئے ہیں، جو یہودیوں نے سوری دی تھی، اب یہودیوں کو بری کر دیا ہے پوپ نے. یہودی نہیں ہے ملزم اس کے اور مجرم، بلکہ یہ رومن امپائر نے کیا تھا. پوری تاریخ 2000 برس کی جو ہے وہ جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کیا، اس لیے کہ اب وہ جو ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہودی ان کے سروں پر مسلط ہو چکا ہے، اس درجے مسلط ہو چکا ہے کہ انہیں اپنی پوری تاریخ بدلنی پڑ رہی ان کے لیے، ان کی پیمپرنگ کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے. ورنہ یہ ہے کہ اب بھی موجود ہے، آپ کو مل جائے گا بائبل میں، اب بھی سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. ایک کائفاس تھا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ مسیح نے جو ہے وہ کفر بکا ہے اور یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، اور اس کا فتویٰ دے کر بھیجا ہے کہ اب جاؤ پائلیٹس پونٹس کے پاس کہ اس کو سولی چڑھا دو. اور اس نے آخری وقت میں بھی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں پہنچا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا معاملہ ہے اور تمہیں سیزر نے یا جو بھی رومن ایمپرر تھا اختیار دے رکھا ہے کہ مذہبی معاملات میں تمہیں جو ہے آٹونومی حاصل ہے، تمہارے فیصلے جو ہے ایگزیکیوٹ ہم کریں گے. تو لہذا پھر سولی ان کے کہنے کے مطابق دی گئی. حقیقت میں حضرت مسیح کو ان سے پہلے اٹھا لیا گیا، اور جو بات کہی ہے برنباس کی انجیل میں آئی ہے کہ حضرت مسیح کے جس حواری نے، جو جیوڈاس اسکیریوٹس جس کا نام تھا، اس نے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو. حضرت مسیح جو ہے ایک جگہ پر روپوش تھے ایک باغ کے اندر، اس نے مخبری کی، گرفتار کرایا. تو برنباس یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدل دی گئی، حضرت مسیح کی صورت بنا دی گئی اس کی. حضرت مسیح کو تو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے، اور جیوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. تو جب وہ فوجی اندر آئے ہیں پکڑنے کے لیے، تو جو بقیہ جو حواری تھے انہوں نے اس جیوڈاس کو مخاطب کر کے کہا، اے ہمارے استاد. لوگوں نے سمجھا بس یہی مسیح ہے، پکڑ لیا، اور وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے. یہ ہے کہ جو ایونجلیم برنابے، جو گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ تفصیل ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور ہماری تفسیروں میں کہیں نہیں ہے، کسی تفسیر میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ برنباس کی انجیل جو ہے دنیا میں تھی ہی نہیں. یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے
کہ ویٹیکن کی لائبریری سے دستیاب ہوئی ہے، خود روم یعنی ان کی اپنی جو ہے روما کی، اور وہاں سے پھر اس کو چھاپا گیا ہے اور بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے، تو اب آج دنیا میں یہ عام ہے۔ بہرحال ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، میری پیروی کرو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور دیکھو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو خامخواہ حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی سبت کا حکم جو تھا ان کا کہ سبت میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہو سکتا، اب اس کو اتنی سختی تھی کہ کسی مریض کے دعا بھی نہیں دی جا سکتی شفا کی، یہ بھی دنیا کا کام ہو گیا، سبت میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ انتہا درجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ جب وہ قانون ہی قانون رہ جائے تو پھر قانون کی تو وہ موشگافیاں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو کر رہ جائے۔ اب ایک قانون ہے ہماری ایک فقہ میں ہے، فقہ حنفی میں ہے، کہ آپ اگر امام کے ساتھ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، امام جو پڑھ رہا ہے وہی آپ کی طرف سے قرات ہے۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ایک اعتبار سے، چلیے ہمارے نمائندے کی حیثیت سے ہمارا امام جو ہے وہ مفت کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی عرض ہو گیا۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ فرض کیجئے کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، اب وہ نماز ختم ہو چکی ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے 2 رکعتیں جو رہ گئی اس کی، ان میں بھی پڑھے کہ نہ پڑھے؟ اب یہاں تک بات چلی گئی نہیں اس میں بھی نہیں پڑھنی، بس اتنی دیر کھڑے رہنا ہے جتنی دیر میں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ اب کیسے پتہ چلے گا یہ؟ لیکن قانون ہے، فتویٰ یہی، بس کھڑے اتنی دیر رہو جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، پڑھنی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے تشدد قانون کے معاملے کے اندر، جب آ کر ایک بات حد سے گزرتی ہے اور قانون ہی پر سارا زور ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ تو وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ان قانونی موشگافیوں کے نتیجے میں بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں میں ان کے حلال کرنے کے لیے اب بھیجا گیا ہوں۔ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اب تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر، نشانی لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، نبی نہیں کرتا، نبی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، نبی صرف اللہ کو ماننے، اللہ کی عبادت کرنے کی اس کی تلقین کرے گا، اپنے حکم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا۔ لیکن رسول وہ کہے گا اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ رسول کا معاملہ جو ہے نبی اور رسول کے فرق میں اس کو بھی نوٹ کر دیجیے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور جان لو کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، پرستش اسی کی ہوگی۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کو کہ یہ تو اب اڑ گئے ہیں، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ اب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں مانیں گے، قال من انصاری اللہ، تو اب انہوں نے ایک ندا بلند کی، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ یعنی قوم بحیثیت مجموعی مجھے ماننے کو تیار نہیں ہے، اب کون ہے وہ انڈیویجولز کہ جو مجھے مان لے اور میرا ساتھ دے؟ اور یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ صف میں بھی آئی ہے، اس کے آخر میں آئی ہے، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر یہ سورہ حدید میں آئی ہے تاکہ اللہ دیکھ لے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد بھی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میدان میں آ گئے ہیں تو اللہ کی مدد ہے۔ اور چونکہ رسول اس کام کے اوپر فائز ہوا ہے، رسول کو تو اس کے لیے گویا کہ وہ مامور کیا گیا ہے، لہذا مدد رسول کی بھی ہو گئی۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ نے نعرہ لگایا، ندا بلند کی، من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ حواری کے لفظ کے بارے میں بھی جان لیجئے، اصل میں کہتے یہ ہے کہ حضرت مسیح کو سب سے پہلے جن 2 اشخاص نے مانا اور ان کی شاگردی اختیار کی وہ دھوبی تھے، اور یہ لفظ ان کے ہاں دھوبی کے لیے جو ہے مستعمل تھا۔
کپڑے کو صاف کرنا، سفید ہو جائے. عام طور پر کپڑے سفید پہنے جاتے تھے، جب میلے ہو گئے ہیں تو اس کے میل کچیل ہے تو دھوبی جو ہے ان کو صاف کر کے پھر وہ سفیدی جو ہے اس کی وہ چمک جاتی ہے. تو اسی طرح سے حور